السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ اس آیت کا اکثر حصہ بیان کیا جا چکا ہے، پھر بھی کچھ مختصراً طور پر چند باتیں۔ طلاق کے تعلق سے احکامات اور مسائل ذکر کیے گئے کہ طلاق شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کر دینے کا نام طلاق ہے، اور یہ طلاق اسی صورت میں یہ قدم اٹھائے، اسی صورت میں اس کو اختیار کرے جبکہ آخری مرحلے تک دونوں کی انبن پہنچ چکی ہو۔ پہلے سمجھایا گیا، دونوں کو نہیں سمجھ پائے، اور ایک دوسرے کے ذریعے سے سمجھایا گیا، اس کے طور پر بھی راضی نہیں۔ شوہر نے کچھ دن بیوی سے علیحدگی اختیار کی، اس کے باوجود بھی سدھرنے راضی نہیں، ٹھہرنے راضی نہیں، نبھنے راضی نہیں، تو اس کے بعد مختصراً تادیبی کارروائی کرنے کا بھی بتلایا گیا حکم، وہ کر کے بھی دیکھ لیے۔ بہرحال ہر چیز نبھانے کا جو طور طریقہ ہو سکتا تھا اس کو اختیار کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن اب دونوں میں بات نہیں بن پا رہی ہے، تو اب عورت پر یا مرد پر کسی پر زور زبردستی نہیں۔ جب سارے مرحلوں سے گزر چکے، آخری مرحلے تک بات پہنچ چکی ہے، تو اب ان کو ایگزٹ ڈور دکھایا گیا کہ اب دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس کا نام ہے طلاق، کہ شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنا۔ طلاق کے معاملے میں بھی یہ یاد رکھ لیں کہ ایک طلاق اگر دی جائے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو عدت گزرنے کے اندر شوہر اپنی بیوی کو لوٹا لے سکتا ہے بغیر اس کی رضامندی کے۔ اب اگر وہ ایک طلاق جو دیا تھا، ٹائم پورا اس کی عدت کا گزر چکا، اور ٹائم ختم ہونے کے بعد اب اس کو احساس ہوا کہ میں لوٹانا چاہتا ہوں، تو پھر اب اس کو جدید نکاح کے ذریعے سے نیا مہر باندھ کر اس کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ یہ ایک طلاق کے بارے میں ہو گیا۔ اگر کسی نے بوقت واحد آن دا اسپاٹ ون ٹائم 2 طلاقیں دی تھی، تو بھی اس کو عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد اس شوہر کو اپنی بیوی کو جدید مہر کے ذریعے سے، جدید نکاح کے ذریعے سے لوٹانے کی اجازت ہے۔ یہ صرف اور صرف 1 اور 2 طلاقوں میں یہ گنجائش نکلتی ہے۔ اگر اس نے بوقت واحد 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، یا ایک کر کے 3 طلاقیں اس کو مختلف مرحلوں میں دی، تو اب اس کو نہیں لوٹا سکتا، اب یہ نکاح میں اس کے واپس نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہنسی مذاق میں، غصے میں، شراب کی حالت میں، زور زبردستی میں یہ قدم ہرگز نہیں اٹھانا ہے۔ اگر ایسا قدم اٹھائے گا، غصے کی حالت میں ہو، شراب پیے ہوئے کی حالت میں ہو، یا پھر کسی کی زور زبردستی میں ہو، اگر زبان سے نکالتا ہے، ہنسی مذاق میں بھی بات نکالتا ہے طلاق کی، اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور گنجائش صرف 2 طلاقوں تک کی ہے، جیسا کہ یہ آیت شریفہ میں بتلایا گیا کہ الطلاق مرتان، اور طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اس کے بعد یا تو عورت کو دستور کے موافق روک لیا جائے، یعنی گنجائش ہے دو میں، یا نہیں چھوڑنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے تو بتلایا جا رہا ہے، او تسریح بإحسان، یا اچھے طریقے سے الگ کر دیا جائے۔ اب جو کچھ یہ بات طے ہو رہی ہے طلاق کی، بیوی نہیں چاہتی رہنا، بیوی رہنا چاہتی ہے، بیوی رہنا چاہتی ہے لیکن شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں شوہر نے جو مہر دیا تھا، وہ مہر یا جو کچھ بھی اب تک اس کو کھلایا پلایا، جو بھی اس کو جائیداد میں سے حصہ دیا، جو کچھ بھی اس کو کیا تھا، اب وہ واپس لینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اب تک بیوی کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، اس نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا، اس کا جو دلی مقصد تھا وہ پورا کرتا رہا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، تو لہٰذا یہ وہ فائدے کا عوض بن چکا ہے جو بھی اب تک اس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بیوی نہیں چاہتی طلاق کے تعلق سے، لیکن بیوی رہنا چاہتی ہے اسی کے ساتھ، مگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، تو اب مرد کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور یہ جائز نہیں کہ جو تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ تو لہٰذا یہ صورت کیا ہے؟ مرد طلاق دینا چاہتا ہے، عورت نہیں چاہتی، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پر ایک مختصر سی بات مہر کے تعلق سے بھی سن لیجئے کہ یہ آیت شریفہ میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے، تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مہر دیا جائے، مہر معجل فی الفور اسی مجلس میں، نکاح کی مجلس میں دے دیا جانا چاہیے۔ یہ آیت شریفہ سے ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ ماں باقی جو فقہی مسائل ہیں، شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، اسی وقت دے یا بعد میں زندگی میں کبھی بھی دے دے، مگر وہ قرض باقی رہے گا، یہ بھی گنجائش ہے۔ جس کو بعد میں جو دیا جاتا ہے مؤجل، تاخیر سے، لیٹ، تو اس کو بھی دیا جانا وہ بھی درست ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسی وقت دے دیا جانا بہتر ہے۔ اب جو دے دیا ہے اس کو بعد میں طلاق کے وقت واپس نہیں لینا ہے، واپس نہیں لینا ہے اگر یہ طلاق دے رہا ہے۔ اب جو مہر باندھا جاتا ہے وہ کتنا باندھا جائے مہر؟ تو کم سے کم شرعی اعتبار سے بتلایا گیا ہے کہ 20 درہم، درہم جو ہے چاندی کا ہوتا ہے، سلور، تو 10 درہم مہر باندھا جائے، 10 درہم۔ تو اب اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ اس کے کتنے گرام ہوتے ہیں، تو 21 گرام اس کو بتلایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو مہر دیا جائے، اب اس کی جتنی استطاعت ہے، حیثیت ہے، وہ اپنے آپ سے مہر باندھ سکتا ہے۔ گنجائش حیثیت سے زیادہ مہر نہیں باندھنا ہے، زیادہ اپنی جو حیثیت ہے اتنی ہی مقدار میں مہر باندھنا چاہیے، اور بہتر افضل طریقہ یہ ہے نکاح کی مجلس میں ہی مہر دے دیا جائے، بعد میں بھی دینے کی اجازت رکھی گئی ہے۔ اب جب طلاق دے رہا ہے، بیوی نہیں چاہتی طلاق لیکن پھر بھی یہ دے رہا ہے، تو پھر وہ پیسے لینا، مہر کے پیسے لینا یا جو کچھ بھی اب تک دیا تھا واپس لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے جو اب خلا کے تعلق سے مسائل ہیں، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو کہ اللہ نے میاں بیوی کے سلوک کی جو حدیں ٹھہرا دی ہیں ان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور عورت اپنا پیچھا چھڑانے کے عوض کچھ دے دے تو اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی زیادتیاں یا پھر کوئی اور دوسری صورت ایسی نکل آتی ہے کہ اب بیوی نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ رہوں، تو لہٰذا وہ پیشکش کرتی ہے، وہ پیشکش یہ کرتی ہے کہ آپ نے جو مہر دیا تھا میں پورا کا پورا مہر آپ کو واپس دیتی ہوں، یا پھر آپ کا جو مہر میرے ذمے باقی ہے، میرا جو مہر ہے آپ کے ذمے جو باقی ہے میں معاف کرتی ہوں، مجھ کو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، بس مجھ کو خلا دے دو، مجھ کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا جب شوہر ایکسیپٹ کر لیتا ہے خلا کو اور طلاق دیتا ہے، تبھی طلاق واقع ہوتی ہے، خلا منظور ہو جاتا ہے شوہر کی جانب سے۔
اور خلا صرف عورت کی پیشکش ہوتی ہے۔ عورت اگر کہے کہ میں آپ کو ایک گھر دوں گی، مجھ کو چھوڑ دو، اگر شوہر نے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں گھر لے لوں گا اور چھوڑ دوں گا، تو لہٰذا اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ حالات کیسے ہی کچھ نہ ہو جائے، ہر صورت میں نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب بڑے بھی مل کر بیٹھے ہیں تو بس اچھے ارادے سے بیٹھیں، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا راستہ نکال دے گا۔ کبھی بھی توڑنے کی نیت سے یا دونوں کو الگ کرنے کی نیت سے ہرگز بیٹھک میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اچھی نیت ہو، اللہ تعالیٰ بھی اچھا راستہ نکالے گا۔ یہ احکامات ہم کو ملتے ہیں، کیونکہ جو طلاق دیتا ہے یا جو کوئی عورت خلا لیتی ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے احادیث شریفہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ طلاق حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرد یا ایک عورت دوسروں کا مزاج چکتے پھریں گے، طلاق انہیں دے دیا انہیں خلا لے لی، اس طرح کے مسائل اگر میاں بیوی میں چلتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہیے، البتہ انتہائی مجبوری ہو چکی ہے، ہر صورت اختیار کر لیے، یہ آخری مرحلے کی بات ہے، لیکن ہر صورت میں پہلے تو ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ نبھائیں، ان دونوں کو ملا دیں، یہ نیت اچھی رکھنا چاہیے، اللہ بھی راستہ نکال دے گا۔ تو بہرحال عورت جب پیشکش کرے گی، کوئی آفر دے گی اور یہ شوہر ایکسیپٹ کر لے گا تو ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اور جب وہ خلا دے رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بیک وقت 3 طلاقیں ہرگز نہ دیں، بیک وقت 3 طلاقیں ہرگز نہ دیں، بلکہ ایک ہی طلاق دیں، اور جو اس نے پیشکش کی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہے کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، یہ بات اگر زبان سے نکالا ہے تو اس طرح سے ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ اب جب خلا ہو گیا تو کیا پھر اب دونوں کو شرمندگی ہونے کے بعد، دونوں کو احساس ہوا کہ ہم یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اب خلا تو ہو چکا تھا، اب دونوں ملنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کوئی صورت ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ اگر وہ پھر سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں خلا ہو جانے کے بعد، تو خلا میں ہوتا کیا ہے، یہ شوہر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، منظوری دے دیتا ہے، طلاق اس کو واقع ہوتی ہے اس کو ایک طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو وہ عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد شوہر کو جدید نکاح، نیا مہر باندھ کر اس کو اپنی زوجیت میں لوٹانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، جدید مہر کے ساتھ۔ ایک جو خلا پیشکش کیا گیا ہے ایک طلاق ہونے کی صورت میں، اگر اس نے خلا کے دوران 3 طلاق کا لفظ زبان سے نکال دیا تھا تو پھر یہ گناہگار ہوگا، لیکن اب لوٹا نہیں سکتا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھ لیں اس کو۔ تو خلا کی صورت میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور تجھ کو خلا دیتا ہوں، بس اتنے ہی الفاظ نکالا، اتنی مقدار کے الفاظ زبان سے نکلے، ایک طلاق پڑتی ہے، اور عدت گزرنے کے دوران اس کو دونوں کو شرمندگی ہوئی، پھر سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر دونوں کو نیا مہر کے ذریعے سے، جدید نکاح کے ذریعے سے دونوں پھر آپس میں مل سکتے ہیں، پھر سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اب آئندہ فیوچر میں جو ایک طلاق تو ختم ہو گیا، ایک چانس ختم ہو گیا، اب 2 چانس باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر سے انہیں واپس آ گئے نکاح میں، ایک طلاق دیا تھا اب پھر سے 3 اس کے پاس آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طلاق دیا تھا، ایک طلاق کا چانس ختم، اب زندگی میں اب 2 ہی باقی ہے، 2 دیا تھا تو صرف اور صرف ایک چانس باقی ہے زندگی میں، تو پھر اب آئندہ اگر وہ ایک بھی دے دیا تو 3 کمپلیٹ ہو گئے، تو اب کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، تو یہ بھی بات اہم ہے۔ اب یہ جو مسائل جو ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اور باریک بینی کے ساتھ اللہ کا خوف دلاتے ہوئے باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اب جو لوگ ان پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کے حدود کا خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت نہیں کرتے، پاسداری نہیں کرتے، تو اب ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان سے باہر قدم نہ نکالو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں تو وہ ظالم ہے۔ ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر کو بھی ظالم کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جب ایک مسلمان اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟
جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر وہ غیروں میں شامل ہو جائے گا، وہ ظالمین میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ تمام تر چیزیں بڑے اہم ہیں۔ کوئی طلاق دے دیا حماقت میں، ہنسی مذاق میں، اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس سے، کوئی بات نہیں، سب بولنے والے غلط ہیں، چلو ہم دونوں ایک ساتھ ہی گھل مل کر رہیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے۔ تو جو کوئی اللہ کی حد کو، اللہ کے حکم کو ایزی لیتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بولنے والے غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، معاذ اللہ اگر اس قسم کے الفاظ زبان سے نکال کر بولے گا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ البتہ وہ حکم کی خلاف ورزی جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں وہ کر رہا ہے، اور اس طرح سے کہ جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نماز چھوڑ دیا، غلطی کر رہا ہے، گناہ ہے اس کے لیے، اور اسی طرح سے شراب پینا حرام ہے، اب کسی نے پی لی ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ شراب پینا تو جائز ہے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سمجھ کر پی رہا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، اگر وہ یہ سمجھے گا کہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بولنے والے غلط ہے، اگر یہ سمجھ کر ایسا عمل کرے گا اور یہ باتیں زبان سے نکالے گا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ تو یہی چیزیں طلاق کے معاملے میں بھی یاد رکھ لیں، اس کو ایزی لینا نہیں ہے، اور یہ چیزیں مذاق میں، ایسی ویسی چیزوں میں اس کو ہرگز زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ اب اگر نکال دیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کئی ساری مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہ مذاق میں سامنے والے کو اگر کچھ پھرا دے، مار لگ گیا، زخم لگ گیا، ارے نہیں میں مذاق میں کرا تھا، سامنے والے کا تو نقصان ہو گیا۔ اب کیا اس کے اوپر اگر وہ سامنے والا کیس کرنا چاہے، کیس کر دیا تو کیا کیس فائل نہیں ہوگا؟ برابر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو زخمی کیا ہے یا اس کو قتل کر دیا ہے، جو کچھ بھی وہ واقعہ پیش آیا تھا، نہیں اس نے کہا کہ میں مذاق میں کیا، تو اس کے مذاق کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ یہ مذاق کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے مذاق نہیں کیا جاتا، بندوق ہو یا چاقو ہو، ان چیزوں کے ذریعے سے مذاق نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جو کنٹری میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں جس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی قانون توڑ دے گا وہاں کی کنٹری کا اور کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو وہاں پر وہ بات نہیں سنی جائے گی مذاق کی، بلکہ اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جس کی حفاظت کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے، جان بوجھ کر توڑتے ہیں، تو پھر اسلام پر باقی نہیں رہ پائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔